کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں اور امام کا مقام قرآن کی روشنی میں سمجھیں، تاکہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی جو دعا ہر رکعت کے اندر کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ چلنا آسان ہو جائے۔ آپ کہیں گے کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی دعا ہر رکعت میں ہم کرتے ہیں؟ تو میں کہوں گا ہاں، ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ اب انعام کن پر نازل ہوا؟ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے اپنا انعام انبیاء پر نازل فرمایا، صدیقین پر نازل فرمایا، شہداء پر نازل فرمایا، صالحین پر نازل فرمایا۔ گویا ہم ہر رکعت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں انبیاء کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، صالحین کے راستے پر چلا۔ یہ مسجد میں دعا کر کے باہر نکلتے ہیں اور ہمارا راستہ بدل جاتا ہے، اس لیے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ نبی کا راستہ کون سا ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں صدیقین کا راستہ کون سا ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں شہداء کا راستہ کون سا ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں صالحین کا راستہ کون سا ہے۔ ہماری سچویشن تو یہ بن گئی جو سیریل راستہ بتائے، جو سرمایہ دار راستہ بتائیں، جو ہیرو ہیروئن راستہ بتائیں، ان راستوں پر آج کا مسلمان چلتا ہوا تو دکھائی دیتا ہے، لیکن مسجد میں دعا کرتا ہے ہر رکعت میں کہ اے اللہ انبیاء کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، صالحین کے راستے پر چلا، لیکن راستے کا کچھ پتہ ہے ہی نہیں۔ میں آج امام حسین کا راستہ آپ کو بتانا چاہوں گا، تاجدار کربلا کی زندگی کا وہ گوشہ آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ جس راستے پر چلنے کے بعد موت کے وقت کوئی خوف نہیں ہوگا اور قیامت کے سلسلے میں کوئی غم نہیں ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کو تھوڑا سا سمجھو اور دل و دماغ کو حاضر رکھو۔ اب آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا، کیا کہا؟ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ کیا کہا؟ بولیے، ہمارا رب اللہ ہے۔ ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر قائم رہے۔ اب ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے، رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آج قدم پھسل جاتے ہیں نا، تھوڑے سے سکوں پر آدمی کے قدم پھسل جاتے ہیں، تھوڑے سے معاملے پر آدمی کے قدم پھسل جاتے ہیں، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ رب کا معنی جانتے ہی نہیں۔ زبان سے یہ کہہ دینا کہ اللہ ہمارا رب ہے، یہ آسان ہے، لیکن اس پر قائم رہنا یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رب کا مفہوم کیا ہے؟ عالم ارواح
ابھی ایک انسان بھی پیدا نہیں ہوا، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی پیدا نہیں ہوئے، عالم ارواح میں پروردگار نے سب کی روحوں کو جمع کر کے ایک کوشچن کیا، ایک سوال کیا، الست بربکم، ساری روحوں سے سوال کیا گیا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس نے فرمایا، عرض کیا، بلا یقیناً تو ہمارا رب ہے۔ اور آپ کی اقتدا میں ساری روحوں نے کہا، بلا یقیناً تو ہمارا رب ہے۔ انسان کے وجود سے پہلے عالم ارواح کے اجتماع میں اللہ رب العزت نے ساری روحوں سے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا، ساری روحوں نے کہا، یقیناً تو ہمارا رب ہے۔ اب رب کسے کہتے ہیں؟ رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کو سمجھو تو قدم ڈگمگیں گے نہیں، استقامت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ کئی معنی ہے، پالنے والا بھی معنی ہوتا ہے، مالک بھی اس کا معنی ہوتا ہے، حاکم بھی اس کا معنی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر جو معنی مراد لیا جاتا ہے وہ پالنے والے کے اعتبار سے، کہ رب کے معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ اب وہ پالنے والا صرف انسان کا نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین، جتنے بھی عالم ہیں سب کا پالنے والا اللہ ہے۔ انسان کا پالنے والا بھی اللہ، جانور کا پالنے والا بھی اللہ، شجر و حجر کا پالنے والا بھی اللہ، چرند و پرند کا پالنے والا بھی اللہ، سب کا پالنے والا اللہ ہے۔ سب کو وہی پال رہا ہے، سب کی وہی پرورش کر رہا ہے، کوئی اور پرورش نہیں کرتا، اللہ پرورش کر رہا ہے، اللہ پالتا ہے۔ اور اس کے پالنے کی شان بھی بڑی نرالی ہے، ایسی نرالی ہے کہ کوئی کہیں بھی ہو میرا مولا وہاں اس کی پرورش فرماتا ہے۔ ذات ایک ہے، پالتا ساری کائنات کو ہے، سارے عالم کو ہے۔ جس کو جیسی ضرورت اس کے مطابق اس کی پرورش اور اس کی غذا اس تک پہنچا دی جاتی ہے۔ مچھلی کی غذا سمندر میں پہنچ جاتی ہے، چونٹی کی غذا بل میں پہنچ جاتی ہے، جانور کی غذا اس کو مل جاتی ہے، ہر ایک کی غذا میرا مولا اس تک پہنچا دیتا ہے، یہاں تک کہ قرآن مقدس میں رب قدیر نے فرمایا، یعلم مستقرها ومستودعها، اللہ جانتا ہے کون کہاں پر ہے، جو جہاں ہے میرا مولا اس کی غذا وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ ایسا پالنے والا ہے۔ آپ صرف اپنے بارے میں سوچیں نا، اپنے بارے میں سوچیں، جب گوشت کے لوتھڑے کی حیثیت سے ماں کے شکم میں تھے، کون پال رہا تھا ہمیں اندر؟ ماں کے پیٹ میں ہماری پرورش کرنے والا کون تھا؟ تو اس پیٹ میں بھی پالنے والا اللہ تھا۔ آپ ذرا سوچو، پالنے کے لیے بھی جو جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزوں کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، اللہ فرماتا ہے ہر چیز کا خزانہ میرے پاس ہے۔ اچھا، پرورش کے لیے جس چیز کی جتنی ضرورت اسی مقدار میں مولا عطا فرماتا ہے، جس چیز کی جتنی ضرورت۔ آپ دیکھیں تو سب سے پہلے جینے کے لیے انسان کو غذا کی ضرورت ہے، تو غذا اسی اعتبار سے اللہ عز و جل نے پیدا فرمائی۔ اسی طریقے سے جینے کے لیے
پانی کی ضرورت تو اللہ نے اتنا ہی پانی پیدا فرما دیا، اور اس سے زیادہ جینے کے لیے ضرورت ہوا کی ہے تو اللہ نے ہوا کو اسی اعتبار سے پیدا فرما دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ فرماتا ہے کہ زندگی کس چیز سے اللہ نے پیدا فرمائی؟ پانی سے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ افلا یؤمنون، ہم نے ہر چیز کی زندگی پانی سے بنائی، کیا پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے؟ پانی ہی کے ذریعے انسان کی زندگی ہے۔ دیکھیے غذا کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان کو اگر کچھ عرصے تک غذا نہ بھی ملے لیکن پانی مل جائے تو وہ 2 4 8 10 15 دن گزار سکتا ہے، لیکن پانی اگر نہ بھی ملے لیکن ہوا اسے ملتی ہو تب بھی وہ کچھ دن گزار سکتا ہے۔ تو میرے کریم نے پانی اسی مقدار سے پیدا فرمایا، لیکن ہوا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنی مقدار میں ہوا ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے آکسیجن کا پرابلم ہو جائے تو انسان مر جائے، لیکن اے مالک تیری عظمتوں پر قربان کہ تو نے ناک کے قریب ہمارے لیے ہوا کا انتظام کر دیا تاکہ ہمیں سانس لینے میں دقت نہ ہو اور ہم زندہ رہ سکیں۔ اے پالنے والے تو کتنی شان سے ہمیں پال رہا ہے، کس شان سے پال رہا ہے؟ اسے سہل الاصول بنا دیا، سہل الحصول بنا دیا، آسان سے آسان۔ اگر آج آکسیجن ہی کے سلسلے میں، جیسا کہ آپ دیکھیں کورونا کے زمانے میں آدمی کو آکسیجن لیول چیک کیا جاتا آدمی کا، اور پھر آکسیجن کی ضرورت ہوتی تو آکسیجن دیا جاتا، اگر صرف ہوائی پر چارج لگا دیا جائے اور آکسیجن ہی پر چارج لگا دیا جائے تو انسان کی ساری کمائی تو اسی میں ختم ہو جائے۔ لیکن اس کریم کو، اپنے بندوں کو پالنا ہے، اس لیے اس پالنے والے نے ہوا کو فری میں رکھا اور اتنی رکھ دیا کہ جس بندے کو بھی جینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہو میرا مولا اسے ہوا عطا فرما رہا ہے۔ یہ ہے پالنے کی شان اس کی۔ تو ہر شخص جانتا ہے، کسی سے پوچھو روزی دینے والا کون تو کہے گا اللہ، زندگی دینے والا کون تو کہے گا اللہ، عزت دینے والا کون تو کہے گا اللہ، شفا دینے والا کون تو کہے گا اللہ۔ یہ سب کہتا تو ہے کہ اللہ ہے، لیکن جہاں حرام کا مال کمائی سامنے آ گئی تو قدم پھسل گئے، اب اس پر قائم رہنا مشکل ہو گیا۔ اب سوچتا ہے کہ میں اگر اس راستے سے کمائی نہیں کروں گا تو بھوکا مر جاؤں گا۔ اب کوئی گرد بیچ رہا ہے، کوئی ڈرگس بیچ رہا ہے، کوئی شراب بیچ رہا ہے، کوئی جوے کے اڈے چلا رہا ہے، کوئی نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے، اور سوچتا ہے کہ اگر میں یہ نہ کروں گا۔ کچھ لوگ تو ایسے یہ دھندا کرتے ہیں اور جب ان کو روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کتنے یتیم اور بیوہ کے گھر اس سے چلتے ہیں۔ تو معاذ اللہ من ذالک، تجھے اللہ نے پالنے کا ٹھیکہ تھوڑی دے رکھا ہے، سب کا پالنے والا اللہ ہے۔ حرام سے تو اگر کسی کی پرورش کر رہا ہے یا کسی کو کچھ دے رہا ہے تو تیرا یہ دینا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ قدم پھسل جاتے ہیں نا۔ کیا پیاری بات فرمائی ہے فرمانے والے نے کہ اے بندے، جتنا تو یہ یقین رکھتا ہے کہ موت اس کے وقت پر آ کر کے ہی رہے گی اور موت سے تو بچ نہیں سکتا، تو جہاں رہے گا، یہ جملہ یاد رکھیے گا، تو جہاں رہے گا، جہاں بھی ہوگا، تو موت سے بچ نہیں سکتا، موت وہاں آ کر تجھے اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اسی طریقے سے بندے یہ بھی سن لے، تیری قسمت کی لکھی ہوئی روزی تو جہاں ہے تجھے مل کر کے ہی رہے، یہ مل کر کے ہی رہے۔ اب یہ تیری ذمہ داری ہے کہ تو اللہ سے حلال مانگتا ہے یا حرام مانگتا ہے، ورنہ تیرے حصے کی روزی تو تجھے مل کر کے ہی رہے گی۔